بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا سنن ابی داؤد شریف کا 35واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں باب الوضوء بسور الکلب ہم نے اس کی تشریح کو بیان کیا تھا، اور اس میں احادیث کا ترجمہ اور پھر احادیث، اور اسی کے ساتھ پھر سور کلب کے طاہر اور اس کے نجس ہونے کے بارے میں چند باتیں ذکر کی تھی۔ اور آج ہم برتن کی تطہیر کا طریقہ کیا ہے، یعنی جس برتن کو کتا منہ مار جائے، نجس کر جائے، تو اس کے پاک کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی تطہیر اناء کا طریقہ، یہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، تطہیر اناء کے طریقے میں کل 3 مذاہب ہیں۔ سب سے پہلا مذہب حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کا ہے۔ دیکھیں، ان حضرات کے ہاں برتن کو 8 مرتبہ دھونا ضروری ہے، یعنی ایسا برتن کہ جس کو کتا منہ مار لے اس کو 8 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اور دوسرا مذہب مالکیہ کا، بلکہ دوسرا مذہب شوافع اور حنابلہ کا ہے کہ ان حضرات کے ہاں برتن کو 7 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ اور تیسرا مذہب احناف اور مالکیہ کا ہے کہ ان حضرات کے ہاں جس برتن میں کتا منہ مار جائے اس کو 3 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ پہلے مذہب کے دلائل جو ہیں، پہلے مذہب کے دلائل حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہاں حدیث باب بھی حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، اس میں حدیث کے الفاظ ہیں وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ، اور 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجو، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لیے 8 مرتبہ اس برتن کو دھونا ضروری ہے، تو یہاں 8ویں مرتبہ برتن کو مٹی سے مانجنے کا حکم ہے۔ آگے حضرات شوافع اور حنابلہ کے ان کے ہاں 7 مرتبہ کے الفاظ تھے، تو ان حضرات کے ہاں وہ روایات ان کا یہ دلیل ہیں کہ جن میں یغسل 7 مرات کے الفاظ آتے ہیں۔ ان حضرات کی دلیل وہ ہے کہ جس میں یغسل 7 مرات کے الفاظ آتے ہیں کہ برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ تیسرا مذہب ہم نے احناف اور مالکیہ کا بیان کیا تھا کہ ان حضرات کی دلیل، پہلی دلیل تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ ابن عدی فی مسند الکامل کے اندر ہے، اور اس میں بھی وَيَغْسِلُهُ 3 مرات کے الفاظ آتے ہیں کہ 3 مرتبہ اذا بلغ الکلب فی اناء احدکم، کہ بھئی جب تم میں سے کسی ایک کے برتن کو کتا پہنچ جائے تو اس کو 3 مرتبہ دھوئیے۔ اور اسی طرح ان کی دوسری حدیث یہ بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دارقطنی کی حدیث ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ یغسل 3 او 7 او 5 3 کا یہاں ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ جو تیسری دلیل ہے ان حضرات احناف کی، وہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ہے، اور ان کا فتویٰ کیا ہے؟ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جس برتن میں کتا منہ مار جائے تو اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ وغسلہ 3 مرات کے الفاظ ہیں۔ اور ان کی چوتھی دلیل احناف کی ابو داؤد شریف کی بھی ایک روایت ہے، اور جو روایت اذا استيقظ احدكم من منامه، اور بعض جگہ میں آتا ہے من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسله 3 مرات، حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھ کو کتنی مرتبہ دھو لے؟ 3 مرتبہ دھو لے۔ دیکھیں، امام طحاوی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں یہ جو ہم نے چوتھی دلیل بیان کی استيقظ احدكم من منامه والی، فرمایا کہ اس حدیث کے اندر نجاست کے ملوث ہونے کا وہم ہے، اور اس وہم کو دور کرنے کے لیے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب یہ معلوم، دیکھیں، اگر یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر ہاتھ کو پخانہ وغیرہ لگ جائے تو 3 مرتبہ ہاتھ کا دھونا ضروری ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ انسانی غائط جو ہے وہ سور کلب سے زیادہ نجس ہے، کیونکہ غائط انسانی کے نجس ہونے پر اتفاق ہے، اور سور کلب جو ہے یہ مختلف ہی ہے۔
تو جب غائط انسانی جو زیادہ نجس ہے وہ 3 بار دھونے سے پاک ہو جاتا ہے تو سورہ کلب بطریق اولا 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سورہ قلب کو باقی تمام نجاست پر قیاس کر لیا جائے، یعنی جب ان میں 3 مرتبہ دھونے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، جتنی بھی نجاسات ہیں ان میں 3 مرتبہ دھونے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے تو سورہ قلب والا برتن بھی 3 بار دھونے سے پاک ہو جانا چاہیے اور وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ احناف کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے احناف نے فریق مخالف کے دلائل کے جواب بھی دیے، جو ہم نے شروع میں حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی دلائل بیان کیے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مغفل اور حسن بصری کی جو دلیل بیان کی تھی ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلا جواب یہ کہ جن روایات میں 7 یا 8 مرتبہ دھونے کا حکم ہے وہ حکم استحباب پر محمول ہے، وجوبی نہیں ہے، اور اس کے استحباب کے ہم بھی قائل ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ 7 مرتبہ دھونے کا حکم تطہیر اناء کے لیے نہیں بلکہ کتے کی وجہ سے جو مانوی نجاست برتن میں آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مبالغے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں رحمت نہیں آتی۔ اور تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ 7 مرات والی روایات منسوخ ہیں، اور اس پر جو نسخ ہے وہ 2 دلیلیں ہیں۔ کون سی 2 دلیلیں؟ جو ہم نے پیچھے بیان کی ہے کہ جس کے اندر کہا گیا کہ 3 مرتبہ اپنے برتن کو دھوو، اور اس کے ساتھ دیکھیں بھائی 2 دلیلیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ دیکھیں ذرا اس بات کو کہ جو تیسرا جواب ہے اس کو ذرا دوبارہ دیکھیے کہ 7 مرات والی جو روایات ہیں وہ منسوخ ہیں، اور اس کے نسخ پر 2 دلیلیں۔ دیکھیں، پہلی دلیل یہ ہے کہ کتوں کو قتل کرنے کے متعلق 3 مرتبہ 3 طرح کے احکامات ملتے ہیں، کتوں کو قتل کرنے کے متعلق 3 طرح کے احکام ملتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ملتا ہے کہ ابتدائے ہجرت میں مطلقاً سب کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر دوسری مرتبہ صرف کالے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور باقیوں کے قتل کرنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ تیسرا جو حکم تھا اس بارے میں، وہ جو کالے کتوں کے قتل کرنے کا حکم تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا، مطلقاً کتوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اسی طرح تطہیر اناء کے بارے میں بھی 3 قسم کی روایات آتی ہیں، یعنی دیکھیں جن میں 8 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اور ایک وہ روایات کے جن میں 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اور تیسری وہ روایات کے جن میں 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ اس لیے یہ مناسب ہے کہ 8 مرتبہ والی روایات اس زمانے پر محمول ہوں کہ جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور 7 مرتبہ والی روایات اس زمانے پر محمول ہوں کہ جن میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلب اسود کالے رنگ کے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور 3 مرتبہ والی روایات یہ آخری زمانے پر محمول ہیں جن میں کتوں کے قتل کرنے کا حکم بالکلیہ منسوخ ہو گیا تھا۔ اور دیکھیں یہاں پھر اس پر کچھ سوال ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں اس کے سوال اور پھر اس کو آگے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔